بسم اللہ الرحمن الرحیم سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 16 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سنسمه تین حصوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا سا، دوسرا نسم اور تیسرا ہو۔ سا کا معنی ہے جیسے کہ پہلے بھی بیان کر چکا میں، یعنی ان قریب۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں فَسَتُبْصِرُ، تو ان قریب تو بھی دیکھ لے گا، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اسی طرح یہاں پر سا یعنی ان قریب، نسمو ہم علامت لگا دیں گے، ہو یعنی اس کو۔ نسموں کے معنی پر توجہ فرمائیں گے۔ اس کے بنیادی حروف ہیں، در حقیقت جو اس کے بنیادی حروف ہیں وہ ہیں واو، سین اور میم۔ وسم، اور وسم کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر کوئی اثر ڈالنا، جسے ہم تاثیر کہتے ہیں۔ جب کسی چیز پر کوئی نشان لگایا جائے یا کسی کام کے نتیجے میں خود بخود وہاں کوئی نشان بن جائے، جیسے کہ بعض اوقات اگر ہم ناہموار زمین پر بیٹھے ہوں اور ہاتھ ہم نے زمین پر رکھ کر اوپر اپنا وزن ڈالا ہو تو ہمارے ہاتھ پر اس زمین کا نشان بن جاتا ہے۔ تو چاہے نشان لگایا جائے یا چاہے نشان بن جائے، ایسے نشان کو، ایسے اثر کو وسم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں خداوند عالم وہ مومنین کے جن کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر نظر آتے ہیں، فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اے رسول یہ جو آپ کے ساتھی ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی علامتیں نظر آتی ہیں۔ یہ سیماہم اسی وسم سے نکلا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں فرمایا تعرفہم بسیماہم، اے نبی تو ان کے چہروں کی، ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لے گا۔ پس سنسمہ، جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو آیا سنسمہ یعنی ان قریب، یہ جو آپ کا مخالف ہے اس پر ہم ایک علامت لگائیں گے۔ علا، کہاں علامت لگائیں گے؟ علا یعنی پر، الخرطوم ہاتھی کی ناک کو عربی زبان میں خرطوم کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں سونڈ کہتے ہیں۔ اس مخالف کی ناک کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا یہ خداوند عالم کی طرف سے نفرت کا اظہار ہے، یعنی یہ بد صفات شخص اتنا متکبر ہے۔ جس طرح ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلان شخص کی ناک بہت اونچی ہے، یعنی وہ انتہائی تکبر کا شکار ہے اور کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا۔ تو گویا اس آیت میں بھی خداوند عالم اپنی طرف سے دین کے مخالفوں سے اظہار، ان کے مزاج سے اظہار نفرت کرتا ہے۔ سادہ ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہوگا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی خرطوم پر، اس کی سونڈ پر ایک علامت لگائیں گے۔ یعنی اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ بس تھوڑا سا رک جائیے، ان قریب ہم اس کی سونڈ نما اونچی ناک کہ جو تکبر کی وجہ سے اسے کہا جا رہا ہے، اس ناک کو ہم ایسا داغ لگائیں گے، ایسا عذاب
دیں گے اسے اور ایسی علامت اس کی ناک پر لگا دیں گے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ جملہ بالکل وہی معنی رکھتا ہے جیسا کہ ہم روزمرہ زبان میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ فلان شخص فلان متکبر کی ناک کو فلان شخص نے زمین پر رگڑ دیا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب کسی متکبر شخص کا تکبر اور غرور توڑا جائے تو اس کے ہاتھ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے نبی، عن قریب آپ کے مخالفوں کے ہاتھ بھی رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، اور ہم روز قیامت ان کے چہروں پر ان کی متکبر طبیعتوں کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح سے ان کے چہروں پر ان کی ناک پر علامتیں لگائیں گے کہ سب پر واضح اور روشن ہو جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے تھے اور اللہ کے نبی کو اذیتیں دینے والے تھے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ابتدائے تبلیغ کے زمانے میں رسول اللہ کو جو تکالیف دی جاتی تھی اور جو لوگ طعنے دیا کرتے تھے، کبھی رسول اللہ کو مجنون کہا کرتے تھے، کبھی جادوگر کہا کرتے تھے، کبھی شاعر کہا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی دی کہ در حقیقت یہ لوگ دیوانے ہیں اور ان قریب یہ حقیقتیں آپ پر اور ان پر واضح ہو جائیں گی۔ اللہ نے آپ کو نبوت کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں کے مطالبات تسلیم نہ کیجیے گا۔ یہ لوگ بری صفات کے حامل لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کے قانون کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور ایسی بری صفات والے لوگوں کے مطالبے بھی برے ہوتے ہیں اور برے ہیں، لہذا ان کی بات تسلیم نہ کیجیے، اپنے کام کو استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انجام دیتے رہیے، ان قریب ان کا برا انجام وہ ساری دنیا پر واضح ہو جائے گا، اور خداوند عالم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور آپ جس دین کا پیغام لے کر آئے ہیں خداوند عالم اس کو پھیلانے میں ہر وقت آپ کا محافظ اور آپ کا مددگار ہے، اور آخری کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی، اور ان لوگوں آپ کے مخالفین کے حصے میں ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔